اللہ تعالیٰ کے فیصلے فوق الارادہ ہوتے ہیں۔ انسان کے کچھ ارادے ہوتے ہیں، انسان کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فیصلے کرتا ہے۔ ہم لوگوں کی نالج کم ہوتی ہے، ہم لوگوں کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں اس وجہ سے، ہماری نالج کی وجہ سے۔ لیکن جس کا کام اللہ نے بنانا ہوتا ہے، اس کا کام اس طرح بنا دیتا ہے جس طرح اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے جہاں سے بندے کے خیال میں بھی نہیں آتا۔ ارادوں سے اوپر اور عقل سے باہر کی چیزیں کر دیتا ہے، اور جس بندے کا کام بگاڑنا ہوتا ہے اس کا اس طرح بگاڑ دیتا ہے کہ پھر وہ ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے طاقتور جب مغرور ہوتے ہیں، جب اپنی طاقت کا، اپنے پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ اتنی طاقت، اتنی دولت کے باوجود مجھے کون ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ وہ حیرت میں رہ جاتے ہیں، اور لوگ جو ان کو دیکھتے ہیں ان واقعات کو، وہ بھی حیرت میں رہ جاتے ہیں۔ فرعون کے ساتھ دیکھیے کیا ہوا کہ جب اس کو پتہ چلا کہ اس قوم میں سے مجھے ایک بچہ قتل کرے گا، میری حکومت تباہ کرے گا، تو اس نے ان بچوں کو مارنا شروع کر دیا اس قوم کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت، اس کی دولت اور اس کی قدرت کے باوجود اس بچے کو اسی کے گھر میں پرورش کے لیے بھیج دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ اسی کی بیوی اس بچے کی تربیت کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ ارادے سے اوپر کے کام ہوتے ہیں، اور جس بندے کا اللہ نے کام بنانا ہوتا ہے، جس قوم کا اللہ نے کام بنانا ہوتا ہے، تو چاہے وہ کتنی مظلوم قوم ہو، چاہے اس کے پاس بالکل ریسورسز نہ ہو، چاہے سامنے سے اس کے پاس کوئی سبب نہ ہو اوپر آنے کا، اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں پر، کامیابیوں کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے۔ دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے ایک ایسے جگہ میں پیدا ہوتے ہیں جہاں حکومتیں بھی حملہ اس لیے نہیں کرتی تھیں کہ ان جگہوں کو فتح کرنے کے بعد ان کو مینٹین کرنے میں ہماری حکومت کا پیسہ لگے گا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان جگہوں سے۔ عرب کی جو وہ ریگستان تھے، اور یہ لوگ اتنے قاعدے کے نہیں، سویلائزڈ نہیں ہیں، تو وہ وہاں پر جو دو بڑی حکومتیں تھیں وہ حملہ تک نہیں کرتی تھیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے ساتھ وہاں آئے اور وہاں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو جس نے اس کے پیغام کو قبول کیا، ایسی کامیابیاں دیں کہ روم اور فارس دونوں کے دونوں ایمپائرز اس ایمپائر اور اس حکومت اور اس خلافت کے سامنے، اس کی چمک کے سامنے مند پڑ گئے۔ ان دونوں کی چمک کم پڑ گئی، دونوں ختم ہو گئے، دونوں کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بنا ریسورسز کے، بنا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کام ہو سکتا ہے، وہاں وہ کام بنا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنا دیتا ہے اسباب، اور لوگ حیرت میں رہ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہماری جو فیوچر پلاننگز ہوتی ہیں، ہمارے جو ارادے ہوتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، کہ میں کچھ ارادے کرتا ہوں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ساری تیاریاں ہو جاتی ہیں، سب کچھ تیار ہو جاتا ہے، اور ساری ظاہری طور پر سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ارادے کے خلاف بات ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز سے اللہ کو پہچانا، اس کی قدرت کو پہچانا کہ میرا ارادہ کچھ نہیں ہے، میری خواہشیں، میری پلاننگ، میرے ترکیبیں کچھ نہیں ہیں، میری تدبیر کچھ نہیں ہے، سب کچھ اس لکھنے والے کی، اس قسمت لکھنے والے رب کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے ارادے کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو بندہ نیک ہے، جو مومن ہے، اسے کبھی بھی ان چیزوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میں کیا سوچتا ہوں اور میرے ساتھ ہوگا کیا۔ اس کو جو ٹھیک لگتا ہے اپنی عقل کے مطابق، وہ اس حساب سے چلتا رہے۔ اگر کچھ غلط یا الگ ہوتا ہے جس کو وہ لگتا ہے، جسے دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ یہ شاید کچھ غلط ہے، میرے ارادے کے خلاف تھا، تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں میں اس کی رحمت غالب ہوتی ہے۔
آپ کے جو عقل ہے، آپ کی جو علم ہے وہ بہت ناقص ہے، بہت تھوڑی ہے، آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں کچھ سالوں میں، 100 سال سے زیادہ کی عمر نہیں جاتی کسی بھی انسان کی، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، انسانیت کے کچھ ہزار سال ہوئے ہیں، اور اس کے علم اتنا محدود ہے کہ پوری کائنات کے ایک چھوٹے سے پلینٹ پر رہ رہا ہے، اس میں جو نالج اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو آبزرویشنز ہیں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور ایک رب کا علم ہے جو لامحدود ہے، اس کی حکمت ہے جو لامحدود ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب اس کی رحمت ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کڑوی دوائیاں دی جاتی ہیں، آزمایا جاتا ہے تاکہ ہمیں بگر بینیفٹس ہوں، لیکن ہم جو ظاہری بینیفٹس ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، یہ ہماری کم علمی کی وجہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ اس بیس پر اور اس پرنسپل پر کہ اللہ کی رحمت اس کے ہر فیصلے میں غالب ہوتی ہے، اس بارے میں ہمیں مطمئن رہنا چاہیے۔ اور مومن کے لیے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے، اس کے لیے تو اس کا ہر فیصلہ ہی رحمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور عام جو جنرل لوگ ہیں، اس کے بندے ہیں، تمام کائنات کی جو اس کی مخلوق ہیں، وہ ان کے لیے رحمان ہیں، کیونکہ رحیم کی جو صفت ہے وہ خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، ان بندوں کے لیے جو اس کی مانتے ہیں، جو اس کی مان کر چلتے ہیں۔ اور جو رحمان کی صفت ہے وہ جنرل ہے، وہ ہر مخلوق کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، تو ہر فیصلے میں اس کے رحم ہے، اس کے ہر فیصلے میں۔ اب یہ بندوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بندوں کو اپنی کم عقلی کی وجہ سے کچھ دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ ہم کچھ اپنی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں کہ میں ایسا کر لوں گا، ویسا کر لوں گا، لیکن ایک بات میں نے سنی تھی کہ اب قسمت لکھنے والے کو اگر ہنسانا ہے، مطلب کوئی چٹکلا سنانا ہے، تو اسے اپنی فیوچر پلاننگ بتا دو، اپنے ارادے بتا دو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو آپ اپنی اس سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ راضی رہیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ایک نادان اور جاہل شخص، کم علم شخص صبح کو اٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اچھا اب صبح ہو گئی ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے، میں ذرا اپنی پلاننگ کر لوں کہ آج کے دن مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب ایک حکیم شخص، ایک عقل مند شخص، ایک اللہ کا بندہ جس کو سمجھ ہوتی ہے، وہ اٹھتا ہے تو اس کی پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ آج میرے ساتھ میرا رب کیا کرنے والا ہے، وہ اس کے لیے اپنی فکر کو لگاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یہ میٹر نہیں کرتا، ہم کرتے رہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہونی ہے وہ وہی ہے جو اللہ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے، اور ہمارے کرنے سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہم تو پوری زندگی ایک عمل کے لیے، ایک کام کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، ایک کسی کا سپنا ہے، کوئی ڈریم ہے، اسی کے لیے پوری زندگی نکل جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن وہ چیز حاصل ہوتی ہی نہیں ہے، ساری ہاتھ پیر سب کچھ، ساری محنت لگ جاتی ہے، لیکن وہ چیز لاسٹ تک حاصل نہیں ہوتی، اور اسی کوشش میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ انسان کی کوشش ہے، یہ انسان کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے کہ وہ پوری اپنی زندگی ہی لگا گیا، لیکن اس کا جو ڈریم تھا وہ اسے حاصل نہیں ہوا۔ اور ایک اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ چاہتا ہے اور ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے جو سب سے بہتر ہوتا ہے، جو اس کے بندوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، جو اس نظام کے لیے سب سے بیسٹ فیصلہ ہے، اور وہ اس کے چاہنے سے ہی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے چاہنے سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے کرنے سے، پوری زندگی لگانے سے وہ چیز نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارے چاہنے میں اور اس کے چاہنے میں فرق ہے، وہ رب ہے اور ہم بندے ہیں۔ تو ہمیں اپنی لمٹس کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہے، اس کو سب کچھ پتہ ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ سب سے بہتر فیصلہ میرے لیے کیا ہے۔ جب تک میں اس کی مان کر چل رہا ہوں، وہ میرے اوپر رحم ہی کرے گا، اس کی رحمت میرے ساتھ ہے۔ اب وہ کس راستے سے آئے، کس صورت میں آئے، کیا بن کر آئے، وہ میری فکر نہیں ہے، مجھے اپنا کام کرنا ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے تحت ہو رہا ہے، اور ایک اس کی بگر اور
ایک ارادہ ہے جو میرے ارادے سے بہتر ہے، اور میرا ارادہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بہتر تو دور کی بات ہے۔ جو کچھ ہے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی کائنات ہے۔ تو ان چیزوں کو سوچ کر جب ہم زندگی گزاریں گے، تو جب پھر کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوگا تو ہمیں حیرت نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ زندگی اسی طرح چلتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اور اس زندگی کے نظام کو اسی طرح بنایا ہے۔